پاکستانی تاریخ کے 8 مشہور قادیانی 8 famous قادیانیز ان پاکستان۔ نمبر 1 پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام۔ دوستو جب کبھی بھی پاکستان میں موجود قادیانیوں کی بات کی جائے گی تو یہ فہرست ڈاکٹر عبدالسلام کے ذکر کے بنا ادھوری ہوگی۔ دوستو ڈاکٹر عبدالسلام ایک پاکستانی تھیوریٹیکل فزسسٹ تھے اور انہوں نے سال 1979 میں فزکس کا نوبل انعام الیکٹروویک یونیفیکیشن تھیوری میں اپنے بے مثال کام کی وجہ سے حاصل کیا۔ وہ مصر کے انور سادات کے بعد سائنس کی دنیا میں نوبل انعام حاصل کرنے والے پاکستانی اور کسی بھی اسلامی ملک سے تعلق رکھنے والے پہلے انسان تھے۔ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کام بھی کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام پوری دنیا کے سامنے ایک احمدی قادیانی تھے اور انہوں نے یہ بات کبھی بھی کسی سے نہیں چھپائی کیونکہ اس دور میں مذہبی انتہا پسندی اتنی زیادہ پرتشدد نہیں تھی اور وہ پاکستان میں بہت ہی عزت کا مقام رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم بھی قرار نہیں دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنے مذہب کو اپنے سائنسی کام کی ایک بنیادی حصے کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے ایک بار لکھا تھا کہ قرآن پاک ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت کی حقیقتوں پر غور کرنے کا حکم دیتا ہے تاہم ہماری نسل کو اس کے ڈیزائنز کے ایک حصے کو حاصل کرنے کا اعزاز ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ فزکس کے نوبل انعام کو قبول کرتے ہوئے بھی اپنی تقریر کے دوران ڈاکٹر عبدالسلام نے قرآن کی آیات کا حوالہ دیا تھا۔ سال 1974 کے دوران پاکستانی پارلیمنٹ نے سیکنڈ امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور احتجاجاً ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان سے لندن روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے پاکستان سے اپنے تعلقات مکمل طور پر منتقل نہیں کیے اور فزکس کے گروپس اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سائنسدانوں کے ساتھ قریبی تعلق قائم رکھا۔ نمبر 2 سلمان تاثیر۔ دوستو سلمان تاثیر ایک پاکستانی سیاستدان تھے جنہوں نے 2008 سے لے کے 2011 تک پنجاب کے 26ویں گورنر کے طور پر خدمات بھی سر انجام دی۔ یہ آدمی بھی ایک قادیانی تھا اور یہ اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھ کر اکثر اسلام کے بارے میں بکواس کرنے کی وجہ سے مشہور بھی تھا۔ سلمان تاثیر نے 1960 کی دہائی کے آخر میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن کے طور پر اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ وہ بھٹو کی آزادی کی تحریک کا حصہ تھے اور ان کی گرفتاری اور سزائے موت کی مخالفت کرتے تھے۔ سلمان تاثیر بھٹو کی بیٹی اور سیاسی وارث بے نظیر بھٹو کے سب سے قریب اور قابل اعتماد دوستوں میں سے ایک تھے۔ اپنے سیاسی کیریئر کے علاوہ سلمان تاثیر ایک بہترین بزنس مین بھی تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے شروع میں کئی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور مینجمنٹ کنسلٹنسی فرمز قائم کی۔ 1995 میں انہوں نے فرسٹ کیپٹل سیکورٹی کارپوریشن قائم کی جس کا کام US سے UK اور ہانگ کانگ تک پھیلا ہوا تھا۔ سلمان تاثیر نے 2 شادیاں کی اور ان کے اپنی شادیوں کے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی تعلقات موجود تھے۔ سال 2010 سے 2011 کے دوران سما ٹی وی پر مہر بخاری کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران سلمان تاثیر نے ملک کے توہین رسالت کے قانون کے بارے میں تبصرہ کیا اور انہوں نے بڑے غلیظ الفاظ میں ملک کے توہین رسالت کے قانون کو ایک کالا قانون کہہ ڈالا۔ ان دنوں ایک غیر مسلم عورت آسیہ بی بی کو اس قانون کے تحت سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ جنوری 2011 کو سلمان تاثیر کے اپنے ہی ایک محافظ ممتاز قادری نے اسلام آباد کے سیکٹر F میں ان کے گھر کے قریب کوثر مارکیٹ میں ان کو 27 گولیاں مار کر قتل کر دیا اور راتوں رات وہ ایک سیلیبریٹی بھی بن گیا۔ یہ مارکیٹ شہر کے امیر لوگوں اور غیر ملکیوں کے لیے ایک مقبول شاپنگ کی جگہ اور چائے پینے کا سینٹر تھا۔ سلمان تاثیر کے قتل ہونے کے بعد چند سنی علماء اور مذہبی اسکالرز کی جانب سے ان کی موت پر سوگ کے خلاف مذمت کے باوجود لاہور میں ان کے جنازے میں سینکڑوں افراد شامل تھے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور حکمران پیپلز پارٹی کے علاوہ کئی حامیوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ دوستو آپ ممتاز قادری کو ایک قاتل سمجھتے ہیں یا پھر ایک ہیرو؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ہم سے شیئر ضرور کریں۔ نمبر 3 سائرہ وسیم۔ دوستو سائرہ وسیم پاکستان کے شہر لاہور کی ایک مصور اور فنکارہ تھیں جو کہ ہر طرح کی تصاویر بنانے کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ یہ بھی ایک قادیانی خاتون تھی جو کہ اسلام کی تنقید کرنے کی وجہ سے جانی جاتی تھی اور وہ ایسا اپنے آرٹ کے ذریعے کرتی تھیں اور وہ اس وقت امریکہ میں رہتی ہیں۔ سائرہ وسیم پینٹنگ کے لیے منیچر سٹائل استعمال کرتی تھیں اور وہ اپنے آرٹ کے ذریعے پاکستان کے معاشرے میں موجود برائیوں کی عکاسی کرتی تھیں جس کی وجہ سے اکثر مذہبی عالموں کی طرف سے انہیں نفرت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سائرہ وسیم نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کی طالبہ تھی اور انہوں نے سال 1999 میں بیچلر ان فائن آرٹس ود فوکس ان منیچر پینٹنگ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ سائرہ وسیم سیاسی تبصرے کرنے کے لیے فارسی آرٹ کا استعمال بھی کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ میرا کام جدید دنیا کو تقسیم کرنے والے سماجی اور سیاسی مسائل
مسائل کی عکاسی آرٹ کے ذریعے کرتا ہے۔ ان کی تحقیقات دل و دماغ کی جنگ، مغرب میں سامراج اور مشرق میں بنیاد پرستی کے درمیان تصادم کی عکاسی کرتی تھی۔ سائرہ کے بقول ان کا کام معاشرے میں موجود جہالت اور تعصب کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ نمبر 4، مبشر لقمان۔ دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہماری لسٹ میں مبشر لقمان کا نام دیکھ کر حیرت ضرور ہوئی ہوگی۔ دوستو مبشر لقمان ایک پاکستانی فلم ڈائریکٹر، اینکر پرسن، کالم نگار، پنجاب کے نگراں وزارت کے صوبائی عہدیدار بھی رہ چکے ہیں۔ مبشر لقمان جدید دور میں پاکستان کے سب سے مشہور نیوز اینکرز میں سے ایک ہیں، جو کہ اکثر کڑوے سچ بولنے کی وجہ سے مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ یہ آدمی بھی ایک قادیانی ہے جو کہ اکثر اپنے پروگراموں میں قادیانیوں اور دوسرے غیر مسلموں کو بلا کر پاکستان کے معاشرے پر تبصرہ کرتا ہے کہ کیسے ہمارا ملک غیر مسلم افراد کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ مبشر لقمان کو سال 2008 کے دوران پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مواصلات بنایا گیا تھا۔ یہ ایچیسن کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ وہ اپنی بھانجی گلوکارہ ایما بیگ کے ساتھ سمر وائن کا مشہور گانا بھی گا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بزنس پلس چینل سے بطور میزبان نیوز اینکر سے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایکسپریس نیوز میں پوائنٹ بلینک نامی پروگرام کے ساتھ بطور میزبان شامل ہوئے اور بعد میں دنیا نیوز میں چلے گئے۔ ان کا سب سے مشہور پروگرام کھرا سچ مبشر لقمان کے ساتھ تھا اور اس پروگرام پر پاکستانی ادارے پیمرا نے سال 2014 میں لقمان کے بے شرم الفاظ کی وجہ سے پابندی لگا دی تھی۔ نمبر 5، جنرل ضیاء الحق۔ دوستو جنرل ضیاء الحق ایک پاکستانی فوجی جنرل تھے جنہوں نے سال 1978 سے اپنی موت تک پاکستان کے چھٹے صدر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے 1 مارچ 1976 سے اپنی وفات تک پاکستان کے دوسرے آرمی چیف کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دی۔ تاہم ان کے بارے میں یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک قادیانی تھے اور انہوں نے پوری دنیا کے منع کرنے کے باوجود بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا تھا، کیونکہ بھٹو ہی وہ مرد آئین تھا جس نے 1973 کے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوا دیا تھا اور آج بھی اسی وجہ سے قادیانی بھٹو سے نفرت کرتے ہیں۔ ضیاء الحق کے والد ایک لاہوری احمدی تھے جنہوں نے جنگ عظیم دوم کے دوران شملہ میں احمدیہ جماعت میں کام بھی کیا تھا۔ ضیاء الحق نے قادیان شہر میں سال 1944 میں قادیانی احمدی سالانہ جلسے میں شرکت بھی کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیعت فارم پر دستخط بھی کیے تھے جس کی تفصیلی رپورٹ آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضیاء الحق اور اس کے والد قادیانیوں کے رسالے الفضل کے باقاعدہ سبسکرائبرز کے طور پہ بھی درج ہیں۔ ضیاء الحق اپنے ساتھی بریگیڈیئر اعجاز احمد خان کے ساتھ لندن میں قادیانیوں کی الفضل مسجد بھی گئے تھے۔ ضیاء الحق نے 2 مشہور قادیانوں کو پاکستان آرمی میں بڑی پوسٹ پر بھی لگایا اور انہیں آرمی سرجیکل یونٹ کا انچارج بھی بنا دیا۔ نمبر 6، نجم سیٹھی۔ دوستو نجم سیٹھی ایک پاکستانی سیاسی تجزیہ نگار، صحافی، بزنس مین، سیاست دان اور کرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ وہ فرائیڈے ٹائمز اور وینگارڈ بک کے بانی بھی ہیں۔ وہ پاکستان کے نگراں وفاقی وزیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بحیثیت صحافی وہ ایک آزاد خیال قسم کے سیاسی مبصر ہیں جو کہ فرائیڈے ٹائمز کے چیف ایڈیٹر اور پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ اکثر اپنے پروگراموں اور اپنے اخبارات میں قادیانیوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ وہ پہلے جیو نیوز پر پرائم ٹائم کرنٹ افیئر شو آپ کی بات کی میزبانی بھی کرتے تھے۔ آج وہ آپ میڈیا نیٹ ورک اور انڈس نیوز کے صدر بھی ہیں۔ نجم سیٹھی کی شادی ساتھی صحافی جگنو محسن سے ہوئی تھی جو کہ فرائیڈے ٹائمز کی پبلشر ہیں اور وہ بھی قادیانی ہیں۔ دونوں کی بیٹی ایک صحافی اور اداکارہ میرا سیٹھی ہے، جبکہ خدا کی اس بندے پہ مار دیکھیں کہ اس کا واحد بیٹا علی سیٹھی ایک ہم جنس پرست ہے اور آج اس کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ نمبر 7، جنرل اختر حسین ملک۔ دوستو میجر جنرل اختر حسین ملک ایک پاکستانی اعلیٰ فوجی افسر تھے اور 1965 کی جنگ کے دوران وہ اپنی قیادت اور اپنی کمانڈ کی وجہ سے آج بھی پاکستان فوج کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں۔ جنرل صاحب 1965 کی جنگ کے ایک وار ہیرو تھے۔ وہ ایک قادیانی تھے اور اپنے مذہب کو بالکل بھی نہیں چھپاتے تھے۔ جنرل اختر اپنے ساتھیوں میں اپنی پرکشش شخصیت، بے دھڑک اور دلیر، حکمت عملی اور تیز سوچ اور حب الوطنی کے لیے جانے جاتے تھے۔ حالانکہ فوج میں ان کی بہت ہی زیادہ تعریف اور احترام کیا جاتا تھا، مگر وہ اکثر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتے تھے۔ انہوں نے صدر پاکستان ایوب خان کی سربرستی میں آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم کی منصوبہ بندی بھی کی تھی۔ آپریشن کے ابتدائی مرحلے میں کامیابی سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر بیٹل آف چھمب میں کامیابی حاصل کرنے پہ انہیں ہلال جرت سے بھی نوازا گیا، جو کہ پاکستانی آرمی کا دوسرا سب سے بڑا بہادری کا اعزاز ہے۔ جنرل اختر ملک کی موت ترکی میں ایک ٹریفک حادثے میں ہوئی تھی۔ نمبر 8، آسما جہانگیر۔ دوستو آسما جیلانی جہانگیر ایک پاکستانی انسانی حقوق کی وکیل
وکیل اور سماجی کارکن تھی جنہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور AGHS لیگل ایڈ سیل کی بنیاد رکھی اور اس کی سربراہی بھی کی۔ وہ ایک قادیانی تھی جو کہ عورتوں اور غیر مسلموں کے لیے آواز بلند کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے مذہبی علماء اکثر ان کے خلاف فتوے دیتے رہتے تھے۔ تاہم وہ اپنی مذہبی پہچان پر اکثر خاموش ہی رہتی تھی اور ان کے بارے میں آج بھی یہ بات کنفرم نہیں کہ وہ قادیانی تھیں بھی یا نہیں۔ آسما جہانگیر وکلا کی تحریک میں نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں اور انہوں نے مذہبی آزادی اور اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اور انٹرنیشنل کرائسس گروپ میں بطور ٹرسٹی بھی خدمات سر انجام دی۔ وہ خاص طور پر ایسے افراد کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتی تھیں جو کہ مذہبی قوانین کا استعمال کر کے بے سہارا کمزور افراد کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اکثر ان کو کافر قرار دے دیا جاتا تھا۔ آسما جہانگیر نے BA کرنے سے پہلے کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری سے تعلیم حاصل کی۔ سال 1978 میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے LLB پاس کیا اور بیرسٹر اعجاز حسین کے چیمبر میں شامل ہوئی۔ 1980 میں وہ لاہور ہائی کورٹ اور سال 1982 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا حصہ بنی۔ 1980 کی دہائی میں انہوں نے فوج کے خلاف جمہوریت بحالی کے لیے کام کیا اور 1983 میں جمہوریت کی بحالی کی تحریک میں حصہ لینے پر انہیں جیل بھی بھیجا گیا۔ سال 1986 میں وہ جنیوا چلی گئی جہاں پر انہوں نے ڈیفینس فار چلڈرن انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی اور سال 1988 تک پاکستان واپس آنے تک اس کی صدر تھی۔ آسما جہانگیر نے اپنے کیریئر میں انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق، مذہبی اقلیتوں اور بچوں کے حقوق کے دفاع میں کافی کام کیا اور وہ خاص طور پر خواتین کے حلقوں میں کافی مشہور ہیں۔ وہ حدود آرڈیننس اور توہین رسالت کے قوانین کی بھی تنقید کرتی تھی جو کہ پاکستان میں جنرل محمد ضیاء الحق کے اسلامائزیشن پروگرام کے ایک حصے کے طور پر نافذ کیے گئے تھے۔ دوستو اگر آپ کو کوئی ایسا قادیانی نام معلوم ہے جو اس لسٹ میں شامل ہونا چاہیے تھا تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ہم سے شیئر ضرور کریں اور مزید زبردست ویڈیوز کے لیے ٹاک شاک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔